یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں یونس نام کا ایک کسان اپنی بیوی اور اپنے بیٹے ابراہیم کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے پاس کچھ زمین تھی جس میں وہ سبزیاں بیجتے اور بازار میں بیچ کر اپنا گزر بسر چلاتے تھے۔ صبح سے شام تک یونس اور ابراہیم کھیت میں کام کرتے، سبزیاں کاٹتے اور انہیں بازار لے جانے کے لیے تیار کرتے۔ یونس ہمیشہ خود بازار میں سبزیاں لے کر جاتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ابراہیم ابھی چھوٹا ہے اور وہ کاروبار میں سمجھ نہیں رکھتا۔ ایک دن یونس نے بیل گاڑی میں سبزیاں لادی اور بازار جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بازار پہنچ کر وہ گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہاں سے ایک سردار گزرا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس کی بیوی نے آج سبزی بنانے کے لیے کہا تھا۔ وہ یونس کے قریب آیا اور پوچھنے لگا کہ بھائی کیا بیچ رہے ہو؟ یونس نے خوش ہو کر جواب دیا کہ آج ہی تازہ سبزیاں کاٹ کر لایا ہوں، آپ چاہیں تو مناسب ریٹ سے آپ کو سبزیاں دے دوں گا۔ سردار نے یہ سنا تو سردار کو یونس بڑا سیدھا سادہ اور بھولا سا معلوم ہوا۔ اس نے یونس سے کہا کہ یہ ساری سبزیاں کتنے میں دے دو گے؟ یونس یہ سن کر خوش ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آج گاہکوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر یونس نے کہا کہ ان سارے سبزیوں کے 500 دینار دے دیں۔ سردار نے یونس کو 500 دینار دیے اور کہا کہ یہ ساری سبزیاں میرے گھر پر پہنچا دو۔ یونس یہ سن کر خوش ہو گیا اور 500 دینار لے کر اس نے سردار کو بھی بیل گاڑی پر بٹھا لیا اور یونس اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر یونس بولا کہ سردار جتنی جلدی ہو سکے میری بیل گاڑی خالی کروا دیں، مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ سردار نے یہ سنا تو سردار مسکرانے لگا اور کہنے لگا کون سی گاڑی؟ میں نے تمہیں اس گاڑی کے 500 دینار دیے تھے۔ یونس بولا سردار میں نے آپ کو صرف سبزیوں کے 500 دینار بولے تھے۔ سردار سخت لہجے میں بولا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ پوری گاڑی کے کتنے لوگے؟ تم نے خود کہا تھا 500، اب اپنی زبان سے پھر رہے ہو۔ تم جیسے لوگ اپنے وعدے کے پکے نہیں ہوتے۔ سردار نے نوکروں کو آواز دی اور نوکروں نے یونس کے کپڑے اتار کر اسے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ یونس شرمندگی اور ذلت کی حالت میں سارا دن جنگل میں چھپا رہا۔ جیسے ہی رات ہوئی یونس اپنے گھر آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا بیٹا اور اس کی بیوی فوراً اس کے پاس آئے اور اس پر چادر اڑا کر وجہ پوچھی۔ یونس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر سارا واقعہ اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو بتایا کہ سردار نے کس طرح 500 دینار میں اس کے سارے سامان اور اس کی عزت بھی خرید لی۔ یونس کی زبانی سن کر اس کے بیٹے ابراہیم کا خون کھولنے لگا اور وہ سخت لہجے میں اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان کل بازار میں جاؤں گا اور اس سردار سے آپ کی بے عزتی کا بدلہ لوں گا اور اپنی بیل گاڑی بھی واپس لاؤں گا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے جذبات دیکھے تو اسے نرمی سے سمجھایا، نہیں بیٹا، وہ سردار بہت چالاک اور ظالم ہے، کہیں تو بھی کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ مگر ابراہیم نے پرجوش لہجے میں کہا کہ نہیں ابا جی، آپ بس مجھے اس کا حلیہ بتا دیں، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کا بیٹا کس طرح آپ کی عزت واپس لاتا ہے۔ یونس نے اپنے بیٹے کو سردار کا سارا حلیہ سمجھا دیا۔ اگلے دن صبح سویرے ابراہیم نے پڑوسی سے ایک بیل گاڑی مانگی، اس میں خود کی کاٹی ہوئی سبزیاں لادیں اور بازار کا رخ کیا، اور وہ وہیں پہنچ گیا جہاں اس کے باپ کو لوٹا گیا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی سردار وہاں تکبر بھرے لہجے میں آ نکلا اور وہیں آ کر رک گیا۔ سردار نے ابراہیم کا نرم لہجہ اور سادگی دیکھ کر دل میں سوچا کہ کل باپ کو بیوقوف بنایا تھا اور آج بیٹے کو لوٹوں گا۔ یہ بیٹا تو اس سے بھی زیادہ بیوقوف اور نادان لگ رہا ہے، آج پھر ساری سبزیاں اور گاڑی ہاتھ لگے گی۔ سردار ابراہیم کے پاس آیا اور بولا کہ اس میں کیا ہے؟ ابراہیم بولا کہ جناب اس میں سبزیاں ہیں، ایسی خالص سبزیاں جو آج تک آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوں گی۔ سردار بولا تو بتاؤ پھر اس پوری گاڑی کا کیا دام لگایا ہے؟ ابراہیم بولا بس جناب ایک مٹھی بھر دینار کی دے دیں، سودا آپ کا۔ یہ سن کر سردار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ واہ کیا بات ہے، یہ تو باپ سے بھی زیادہ نادان ہے، ایک مٹھی بھر میں 100 دینار اسے دے دوں گا اور گاڑی میری ہو جائے گی۔ پھر سردار بولا کہ ٹھیک ہے، سودا منظور ہے، لیکن پیسے میں اپنے گھر جا کر دوں گا۔ ابراہیم خاموشی سے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھر پہنچ کر سردار نے گاڑی اپنے گھر میں کھڑی کروائی اور جیب سے کچھ دینار نکال کر ابراہیم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا اور کہنے لگا